بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل السماحة والتیسیر فی المعاملات، معاملات میں آسانی پیدا کرنے اور فلاح دلی کرنے کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کا باب۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو بیچنے، خریدنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرنے والا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تاجر کہ جب وہ خریدتا ہے تو اپنے اوپر کے مہاجن سے بھی نرمی اختیار کرتا ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب وہ خود بیچتا ہے دوسروں کو تو اس میں بھی نرمی اختیار کرتا ہے، اور کوئی ادھار لے کے چلا گیا تو جب تقاضا کرتا ہے تو اس میں بھی نرمی اختیار کرتا ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی اوپر والے مہاجن کو بھی بہت زیادہ پریشان نہیں کرتا، اور نیچے جس کو بیچ رہا ہے اپنے گراہک کو، وہ اگر غریب ہے، پریشان حال ہے، تو تقاضا کرنے میں بھی وہ آسانی کرتا ہے اور سختی اختیار نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رجل یدائن الناس، کہ ایک شخص لوگوں کو قرض ادھار وغیرہ قرض دیا کرتا تھا، یعنی ادھار دیا کرتا تھا۔ فکان یقول لفتاہ، تو اس نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا اذا اتیت معسرا، جب کسی تنگ دست کے پاس جاؤ، تجاوز عنہ، تو اس سے درگزر کرنا، یعنی اس سے سختی نہ کرنا، اگر بر وقت نہ دے سکے تو اس سے سختی نہ کرنا، درگزر کرنا۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی درگزر کر دے، یعنی ہمیں بھی معاف کر دے۔ یعنی ہم کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں اور درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں، قرض کے وصول کرنے میں سختی نہیں کر رہے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرے۔ کہتے ہیں قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلقی اللہ، اس کی وفات ہوئی تو اس کی ملاقات اللہ سے ہوئی، فتجاوز عنہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک تاجر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندہ تاجر تھا اور جتنے سڑے گلے نوٹ ہوا کرتے تھے، کیسا بھی سکہ اکا ہوتا تھا، کوئی بھی دیتا تھا اور رکھ لیتا تھا۔ صرف یہ نیت تھی اس کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو میرے جو کھوٹے اور کچے اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں گے۔ میں اگر ٹوٹے پھٹے کٹے نوٹ لے لیتا ہوں اور کھوٹے درہم لے لیتا ہوں، اپنے ذمے لے لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کھوٹے اور کچے اعمال کو بھی اور گناہوں سمیت اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کر لے گا، معاف کر دے گا۔ یہ اس کی نیت تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ذلہ، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے، یعنی جس کو قرضہ دیا ہے وہ مفلس ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، قرض نہیں دے پا رہا ہے، ٹائم لیا تھا 10 دن کا نہیں دے پا رہا، 20 دن ہو گئے اور 25 دن ہو گئے، اور اس کو مہلت دے رہا ہے کہ چلو بھائی 10 دن کے بعد دے دینا، چلو 1 مہینے کے بعد دے دینا، مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں او وضع عنہ، یا اس کو معاف کر دیا۔ وضع عنہ کا 2 مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ کم کر دے، کہ میں نے اتنا دیا تھا، چلو آدھا دے دو، چلو آدھا دے دو، تہائی دے دو، باقی معاف کر دیا، یہ بھی وضع میں ہے، کم کر دے۔ یا بالکل ہی معاف کر دے کہ چلو تم کو دیا تو نہیں دے پا رہے، میں نے معاف کر دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو 20,000 درہم اس زمانے میں دیے تھے، وہ بندہ دیکھا امام صاحب اس گلی سے آ رہے ہیں تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا کہ کہیں سامنا نہ ہو جائے، قرض مانگ لیں۔ حضرت امام صاحب نے راستہ بدل کر کے پھر اس کو پکڑ لیا اور کہا بندے
کہ اللہ کے بندے تم 20,000 کی وجہ سے راستہ چینج کر رہے ہو، جاؤ میں نے معاف کر دیا. یہ حضرات سمجھتے تھے زندگی. بہرحال تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے دے قرض کی ادائیگی میں، یا قرض کو معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، تہائی معاف کر دے، یا پورا ہی معاف کر دے، اذلہ اللہ فی ذلہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، یعنی عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. دوسری روایت 676 حدیث نمبر، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان له علی رجل حق فمن اخرہ کان له بکل یوم صدقہ. جس آدمی کا کسی پر کوئی حق ہو یعنی قرض ہو، فمن اخرہ، تو جو شخص کی اس کو مہلت دے، کیا کہتے مہلت دے، اخرہ مانے مہلت دے اس کو، کان له بکل یوم، تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ہوگا. اگر کسی بندے نے کسی کو 10 روپیہ دیا نہیں دے پا رہا تو ہر روز 10 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا. کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا نہیں دے پا رہا تو ہر روز اس کو 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی بات ہے. باب ما جاء فی حق الاجیر والامر بالتعجیل فی اداء اجرتہ. مزدور کے حق اور اس کی مزدوری کی ادائیگی میں جلدی کرنے کا حکم. یعنی کوئی مزدور اگر مزدوری کیا ہے تو اس کا حق دے دو اور اس میں جلدی کرو. کیا حدیث ہے؟ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مزدور کام کر کے آیا ہے تمہارے پاس آیا ہے تو اب اس میں نہیں تاخیر نہ کرو بلکہ فوراً اس کی مزدوری دے دو، اور اس میں اتنی جلدی کرو کہ پسینہ بھی سوکھنے نہ پائے، اس کو اتنا جلد اس کی مزدوری دے دو. یہ تاکید کسی مذہب پہ نہیں ہے. بہت سے لوگ مزدور کی مزدوری کھا جاتے ہیں، ٹھیکیدار ہے دیتا ہی نہیں، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن مہینے کا کھا گیا، دیتا ہی نہیں ہے. روڈ کا ٹھیکیدار ہے وہ نہیں دیتا، یا بہت سے ایسے جو سخت دل ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، مزدوری کروا لیا اور پیسے ہی نہیں دے رہے. تو یہ بہت سخت گناہ ہے. قرض کی وعید کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کا باب، یعنی کوئی آدمی قرض لے کر کے اور نہ دے، اس پر وعید آئی ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرضے کے. ان محمد ابن عبداللہ ابن جہش فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، یعنی اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر میدان میں جائے اور وہ شہید کر دیا گیا، ثم عاش، پھر زندہ ہو، ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، ثم عاش، پھر زندہ ہو، ثم قتل فی سبیل اللہ، پھر راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، ثم عاش، پھر زندہ ہو، وعلیہ دین، یہ کئی مرتبہ قتل آیا ہے، قتل 1 2 3، یعنی 3 مرتبہ راہ خدا میں شہید ہو اور پھر زندہ کیا جائے اور اس کے ذمے قرض ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یقضی دینہ، یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ اتنی سخت تاکید آئی ہے. اس لیے کسی کا آدمی قرض لے تو اس کو وقت پر دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور وقت سے اگر تاخیر ہو تو باقاعدہ معافی مانگے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، سے کوتاہی ہوئی، وقت پر نہیں دے سکا، اب یہ آپ لے لیجیے. اور جب قرض ملے تو کیا دعا دینی چاہیے؟ اگر کوئی آپ کا لیا ہوا قرض واپس کر دے تو کیا دعا دیں؟ وفاک اللہ کما وفیتنی، اللہ تعالیٰ تجھ کو پورا دے
جیسا کہ تو نے پورا پورا ادا کر دیا۔ تو یہ قرض کے بارے میں اتنی سخت تاکید۔ اب کیسے ادا ہوگا؟ یا تو وہ خود ادا کر دے، یا اتنا محبوب بندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قرض والے بندے کو بلائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اس قرض والے سے کہیں گے بھائی تم کیا لوگے؟ وہ کہے گا کہ وہ جو محل دکھائی دے رہا محل دے دیجیے، معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو محل دے دیں گے، جو مطالبہ کرے گا وہ دے دیا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، بغیر اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ اس لیے حقوق کے معاملے میں آدمی کو بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ ابواب الاخلاق والشمائل، باب ما جاء فی فضل حسن الاخلاق، اخلاق و شمائل کا باب۔ دیکھیے خلق اور خلق یہ دونوں لغت ہے، اس کی جمع آتی ہے اخلاق۔ قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، والشمائل شمال کی جمع ہے شمائل، اس کے معنی بھی آتے ہیں عادات کے، اخلاق کے، سیرت کے۔ حسن اخلاق کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کا باب۔ اخلاق عادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیفیت راسخۃ للنفس تصدر عنها الاعمال من خیر او شر من غیر حاجت الى فکر اور رویت، یعنی عادت اور فطرت کہتے ہیں نفس کی وہ کیفیت راسخہ، دل میں جمی ہوئی چیز کہ جس کی وجہ سے اس سے کے اچھے برے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کچھ دیکھے ہوئے، اس کو کہتے ہیں عادت، خصلت۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں، جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں وہ سب سے اچھے ہیں۔ اخلاق کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر تحمل ہو، قوت برداشت ہو، لوگوں سے چشم پوشی کرنے کا، معاف کرنے کا جذبہ ہو، کم سے کم درجہ یہ اس کا یہ ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، میزان المؤمن، مومن کی میزان میں اثقل شیء سب سے وزنی چیز، یوضع جو رکھی جائے گی، یوم القیامت قیامت کے دن، خلق حسن وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہر عالم کو بلند اخلاق ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو بلند اخلاق ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو فراخ دل ہونا چاہیے، دل تنگ نہیں رکھنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل والصائم النہار، یقیناً مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت درجۃ قائم اللیل، قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پا لیتا ہے، یعنی ایسے شخص کے مرتبے کو پا لیتا ہے جو رات بھر نفلیں پڑھتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے۔ صرف اپنے اچھے اخلاق کی بدولت وہ رات بھر نفلیں پڑھنے والے کا ثواب پا لیتا ہے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا ثواب پا لیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اور یہ آسان بھی ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور دن کو روزے رکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن کسی کا دل رکھ دینا، کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، کسی کو معاف کر دینا، یہ آسان کام ہے۔ نفس کے اوپر تھوڑا بوجھ تو پڑتا ہے لیکن بہت آسان کام ہے۔ مہمانوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور جس سے آپ معاملات کریں اس کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو یہ قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ پا لیتا ہے۔ اسی میں بات بتاتا ہوں کہ ایک سائل جو ہے دروازے پر دستک دیا اور میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، مرغ بنا ہوا تھا یا مچھلی بنی ہوئی تھی، مختلف روایات ہیں۔ اس نے سرا لگا، وہ شوہر جو تھا اس کا بہت بد مزاج تھا، باہر نکلا اور دھکے دے کے اس فقیر کو باہر کر دیا۔ اب فقیر کے دل سے آہ نکلی، وہ میں اتنا غریب، اتنا پریشان حال،
اور ایسے آدمی کے دروازے پر میں نے دستک دی جس نے مجھ کو ذلیل کر لیا، چلا گیا۔ اسی تاریخ سے وہ دن بدن مالی اعتبار سے کمزور ہونا شروع ہوا، اس کی زمینیں بک گئیں، اس کی جائیدادیں بک گئیں، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جس مکان میں رہتا وہ مکان بھی بک گیا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی اب میں تمہارا خرچ بھی نہیں دے سکتا، اب میں تم چاہو تو تمہیں طلاق دے دوں۔ اس نے طلاق دے دیا، پھر وہ بیوی کہیں شادی کر لی۔ اس زمانہ گزرتا رہا، اتفاق سے وہ اپنے نئے میاں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، اور اس دن بھی وہی بنا ہوا تھا، مچھلی یا مرغ بنا ہوا تھا۔ سائل نے دروازے پر دستک دی تو اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھو کوئی سائل آیا ہے، کھانے کا وقت ہے، لے جاؤ اس کو کھانا دے کے آؤ، لے جاؤ اس کو کھانا دے کے آؤ، بھر پیٹ کھانا کھا لے۔ جب یہ کھانا دینے کے لیے گئی تو ادھر سے روتے ہوئے واپس آ رہی ہے۔ کیوں رو رہی، بات کیا ہے؟ اس نے کچھ کہہ دیا، کوئی جملہ کہہ دیا؟ نہیں، جملہ تو نہیں کہا۔ وہ میرا پہلا شوہر ہے جو آج بھیک مانگنے تمہارے دروازے پر آیا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہی سائل ہوں جس کو اس نے دھکے دے کے اپنے گھر سے باہر نکالا تھا۔ یہ پوری بات ہوئی تو معلوم ہوا سائل کے ساتھ بدسلوکی کرنا مال کے ختم ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے، کسی کا دل دکھانا اس کی مال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اچھے اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ ان مالکن، حضرت مالک سے روایت ہے، حضرت مالک کہتے ہیں بلغہ، ان کو یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حسن اخلاق کی، اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، مکمل کر دوں۔ بعض روایات میں لأتمم مکارم الاخلاق ہے اور یہاں حسن الاخلاق ہے۔ قریش چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات، کچھ عادات، کچھ اخلاق ان کے اندر کچھ بچے کچے تھے۔ اگرچہ کفر و شرک کی وجہ سے انہوں نے بہت سی عادتوں کو خراب کر دیا تھا، لیکن کچھ عادتیں ان کے اندر جیسے سخاوت وغیرہ یہ چیزیں ان کے اندر تھیں، مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ چیزیں ان کے اندر تھیں۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ جو بچے کھچے اخلاق ہیں، وہ جو ناقص اخلاق ہیں اور اعلیٰ اخلاق ہیں، میں اسی کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ تو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو مکمل کر دوں، یعنی ان کے اندر ناقص ہیں میں اس کو کامل کر دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہیں، باہر سے ایک قافلہ کھجور لینے کے لیے مدینے آیا، مدینے سے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کل چلیں گے اور مدینے میں داخل ہوں گے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی معمولی کپڑوں کے اندر آیا اور کہا تمہارا اپنی اونٹ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کہا کتنے بیچیں گے؟ کوئی مول بھاؤ نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے اور یہ اونٹ تم ہمیں دے دو، اور انہوں نے وہ اونٹ ان کو دے دیا اور وہ لے کر کے چلے گئے۔ بعد میں قافلے والے آپس میں گفتگو کرنے لگے، بڑے بیوقوف ہو تم لوگ، پتہ نہیں کیسا آدمی تھا اور تم نے اس کو اونٹ دے دیا، آئے نہ آئے کوئی پہچانتا بھی نہیں اس کو، کیسے کیا کرو گے اگر نہ آیا تو؟ یہ آپس میں گفت و شنید کر ہی رہے تھے کہ ایک پردہ نشین خاتون بولی کہ اگر وہ نہ آیا تو ذمہ میں لیتی ہوں کہ وہ قیمت میں ادا کر دوں گی۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ کھجوروں کا گٹھل لیے ہوئے ایک شخص آ رہا ہے۔ آیا، ہاں بھائی تم سے کسی آدمی نے معاملہ کیا تھا؟ ہاں آج معاملہ ہم سے کیا تھا۔ کہا یہ ان کو انہوں نے بھیجا ہے، یہ کھجور یہ اس کی تمہاری قیمت ہے، اونٹ کی قیمت ہے، اور یہ انہوں نے الگ سے بھیجا ہے کہ تم لوگ مہمان ہو اور ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہو، تمہاری خاطر مدارات کے لیے الگ سے اس نے یہ چند کھجوریں چند کلو بھیجی ہیں، یہ آپ لوگ اسے کھا لیجیے۔ اب ان قافلے والوں کو اتنا تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو خرید کے گیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا، اس نے جو صحابی گئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تم سے معاملہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس پردہ نشین خاتون سے کہ تم نے کیسے یقین کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نہ آیا تو قیمت میں دوں گی؟ کہا دیکھو اس کے چہرے پر ایسا نور تھا، ایسی معصومیت تھی کہ میں یہ سمجھ گئی کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں کر سکتا،
بندہ دھوکہ نہیں کر سکتا. اتنی سمجھدار خاتون تھی کہ اس نے چہرے سے بھاپ لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا، اور اندازہ لگانے والے اندازہ لگا لیتے ہیں. بہرحال وہ حضرات گئے اور جا کر دوسرے دن گئے، آپ کی خدمت میں گئے اور آپ کی باتیں سنی، سب کے سب مسلمان ہو گئے. بہرحال باب ما جاء فی الرفق و طیب الکلام، نرمی کے بارے میں اور خوش کلامی کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کا باب. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی رفیق، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے. ویعطی علی الرفق، اور نرمی پر وہ اجر و ثواب دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. وما لا یعطی علی ما سواہ، اور اس کے علاوہ پر وہ اجر و ثواب نہیں دیتا، یعنی سختی پر بھی نہیں دیتا اور نرمی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر اتنا اجر نہیں دیتا جتنا نرمی پر دیتا ہے. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں اس شخص کے بارے میں جو جہنم پر حرام ہے، اور جہنم جس کے اوپر حرام ہے، جہنم پر جو حرام ہے اور جس پر جہنم حرام ہے. لوگوں کا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الا کل حین، ہر رواداری کرنے والے، لین نرمی اختیار کرنے والے، قریب نزدیک رہنے والے، سہل اور نرم معاملہ کرنے والے، بلکہ نرم خو، سہل کے معنی ہے نرم خو کے اوپر جہنم حرام ہے. ان حارثہ بن وہب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا الجواز، سخت گو یعنی سخت کلام کرنے والا، خوب چیخنے والا، چلانے والا، باطل اور بیہودہ باتوں سے لوگوں کا دل دکھانے والا، اور وللجعذری، اور بد مزاج آدمی، بد اخلاق آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جواز کے معنی آتے ہیں سخت کلام کرنے والا، اجد آدمی، اور جعذری کے معنی بہت کھانے والا، بہت کھانے والا اور سخت مزاج. ان دو کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات صدقہ ہے. نرمی کے بارے میں سنیے، بہت اچھی مثال دی ہے. امام اصمعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نرمی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خود فرمایا کہ اللہ نرم دل ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر جو اجر دیتا ہے سختی پر وہ اجر نہیں دیتا. امام اصمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعر فرماتے ہیں لم ارى مثل الرفق فی رفقہ، لم ارى مثل الرفق فی لینہ یا فی رفقہ اخرج للعذراء من خدرها، کہ میں نے نرمی کے مانند کسی چیز میں فائدہ نہیں دیکھا. کیا فائدہ ہے؟ اخرج للعذراء من خدرها، کہ نرمی اختیار کرنے والا پردہ نشین خاتون کو اپنی نرم مزاجی سے، اس کے خاص کمرے سے، خاص حجرے سے اور اس کے خاص خیمے سے باہر نکال لاتا ہے. یعنی عاشق اپنے محبوب کے ساتھ، معشوق کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پردہ نشین خاتون اور باقرہ کنواری لڑکی اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہے. یہ نرمی ہی ہے. دوسری مثال دیتے ہیں من یستغنی بالرفق فی امرہ، جو آدمی اپنے معاملے میں نرمی اختیار کرتا ہے، یخرج الحیۃ من جحرها، وہ سانپ کو اس کے بل سے نکال لاتا ہے، سانپ کو اس کے بل سے نکال لاتا ہے. انہوں نے نرمی کی یہ تعریف فرمائی. باب ما جاء فی الشفقۃ والرحمۃ، شفقت اور رحمت کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کا بیان. عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، ترس کھانے والوں پر اللہ بھی ترس کھاتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اسے یاد کر لیجئے. ارحموا من فی الارض
تم زمین میں بسنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی، ایک دفعہ ایک آدمی چل رہا تھا، بے طریق راستے میں، اشتد علیہ العطش، اسے سخت پیاس لگ گئی، فوجد بیرن، تو اس کو ایک کنواں ملا، فنزل فیہا، تو وہ کنویں میں اترا، فشربا، تو اس نے پانی پیا، ثم خرجا، پھر وہ کنویں سے باہر نکلا، فَإِذَا كَلْبٌ، تو ایک کتے کو دیکھا، یلحس، جو ہانپ رہا تھا، یأکل الثرى من العطش، اور پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا تھا، اتنی سخت پیاس لگی تھی کہ وہ مٹی چاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا۔ فقال، تو اس آدمی نے اپنے دل میں کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، کہ اس کو بھی پیاس کی وجہ سے ویسی ہی تکلیف پہنچی ہے جیسے مجھے تکلیف پہنچی تھی۔ اس نے اپنی تکلیف کو خود محسوس کیا تھا، اس کی اپنی پیاس کی شدت کو، وہ کتے کی پیاس کی شدت کو، اس کی تکلیف کو سمجھ گیا، اور اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ پھر کیا کیا اس نے؟ فنزل البیر، وہ دوبارہ کنویں میں اترا، پہلے نہیں تھا کہ بٹن دباؤ اور پانی آ جائے، باقاعدہ کنویں میں اترا، اور کنویں میں اترنا کتنی پریشانی کا سبب ہے، لیکن وہ کنویں میں اترا تاکہ کتے کو بھی پانی پلا دے۔ فملا خفہ، تو اس نے اپنے موزے کو پانی سے بھر دیا، ثم امسکہ بفیہ، پھر اس نے کتے کو اپنے منہ سے کیا کر دیا؟ وہ چمڑے کا موزہ تھما دیا۔ ثم امسکہ بفیہ، پھر اس کو، یا یوں ترجمہ کیجیے، پھر اس کو پکڑا اپنے منہ سے، یعنی منہ میں پکڑ کر کے چڑھ گیا اوپر۔ ثم امسکہ بفیہ، پھر اس کو تھمایا، پھر اس کو پکڑا، بفیہ، اپنے منہ سے، فسقى الكلب، یعنی ہاتھ تو اس لیے تھا کہ تاکہ اینٹیں وغیرہ پکڑ کے اوپر آ جائے، یا جو بھی ذریعہ ہو پکڑ کر کے اوپر چڑھنے کا، تو جب ہاتھ میں لیے رہے گا تو چڑھنا مشکل ہوگا، اس کو منہ میں، موزے میں پانی رکھ کے منہ سے پکڑ لیا اور اوپر آ گیا۔ فسقى الكلب، پھر اس نے کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدردانی کی، اس کی اس نیکی کی قدردانی کی، فغفر له، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا ہمیں چوپایوں میں بھی اجر ملتا ہے، یعنی ہم چوپایوں کے ساتھ نیکی کریں تو بھی اس میں اجر ملتا ہے؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر،